اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی ہے۔ فالذین، لیکن جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر سے کام لے رہے ہیں، یعنی تکبر کر رہے ہیں۔ گزشتہ تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی معبود کی طرف دعوت دی جائے۔ گزشتہ آیات میں مذکورہ تمام نشانیوں کا تعلق بھی صرف ایک رب، ایک معبود اور نفی شرک کے نشانیوں سے ہے۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کا ذکر آیا کہ قیامت کے انکار کی صورت میں کائنات کا وجود عبث ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی جزا سزا نہیں ہے تو اس دنیا کا وجود بے مقصد حکمت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں کے لیے کوئی عدالت نہ ہو اور خونخوار ظالم اور محروم مظلوم دونوں کا انجام ایک ہی ہو، تو یہ نظام، یہ دنیا بیہودہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے منکرین کے بارے میں فرمایا قلوبہم منکرۃ، ان کے دل قبول حق نہیں کر سکتے۔ حق کا منکر ہونے کے لیے قلب کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے۔ تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ آخرت کے انکار نے ان کو اس قدر غیر ذمہ دار، بے فکر اور دنیا میں اتنا مست بنا دیا کہ اب انہیں کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں کوئی باقی نہیں رہا۔ کسی صداقت، کسی حقیقت اور کسی طاقت یا قانون کی انہیں پرواہ باقی نہیں رہی۔ کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں رہے۔ انہیں اس بات کے معلوم کرنے کی بھی پرواہ باقی نہیں رہی کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ حق ہے بھی یا سراسر باطل ہے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ ایسے مردہ لوگوں کے قلب ہر معقول بات سے انکار پر تلے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حق کی تلاش، حق کی طلب یا فکر آخرت کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ تکبر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے تکبر کی وجہ سے وہ حق کو نہیں مانتے، کیونکہ حق کو ماننے کے بعد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور اطاعت کرنا ان کے تکبر کے منافی ہوتا ہے۔ اس لیے کفر اور حق دشمنی کا سب سے بڑا سبب تکبر ہوتا ہے۔ یہی خودسری اور خودبینی انسان کو حق سے پھیرے رکھتی ہے، کیونکہ حق کو مان کر وہ جو چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ جاگنے کے کچھ فوائد۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف 3 موقعوں پر جاگنا چاہیے۔ نمبر 1 نماز شب کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے، نمبر 2 طلب علم کے لیے، نمبر 3 اس دلہن کے لیے جو اپنے شوہر کے گھر بھیجی جا رہی ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شب کے بعد صرف 2 آدمیوں کو جاگنا چاہیے، نمبر 1 نمازی کو اور نمبر 2 مسافر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔